رسالت، نعرے حیدری، فیضان اولیاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب قلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ وقال شیخنا شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نندرش عرض کور شاہ ہمدانس جنتس نیزم پانس فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ نذرانے درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کس بے پناہ پر بلند آواز سے کہیے، اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ بلند آواز سے آپ بھی پڑھیے، درود ہے، ثواب ملیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا وبارک وسلم علیہم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ، وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، دل ہے وہ
دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. آواز آپ کی اتنی ہے، موسم تھوڑا خراب ہے لیکن اپنی آوازوں سے موسم کو بھی تبدیل کیجئے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. دونوں ہاتھ اٹھا کے نہیں، محبتوں کے ساتھ بلند دونوں آواز ہاتھ سے اٹھا کر سبحان کے اللہ بولیں کہیے. نعرے رسالت، نعرے حیدری. اس طرح سے جواب دیں. ہاں ہاں ہاں، جہاں پہ میں چھوڑوں وہاں سبحان اللہ کی آوازیں آنی چاہیے، پھر سننے میں مزہ آتا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. لے خبر جلد کی غیروں کی طرف جان گیا. لے خبر جلد کی غیروں کی طرف جان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. امام الکلام کلام الامام امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شعر بھی سماعت فرمائے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ کہیے. اگر اسی شعر کو آپ سمجھ گئے تو مجھے موضوع بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہمیشہ سنی رہو، سنی صحیح العقیدہ رہو، بس کسی کی طرف دھیان کر کے اپنا مذہب اور مسلک تبدیل نہ کرو. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء، تحریک صوت الاولیاء. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. شاید اس شعر کو آپ سماعت کر کے مچل ضرور جاؤ گے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے وہ بات ہی اس میں بیان کی ہے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. بلند
آواز سے کہیے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ہاتھ بلند کر کے کہیے یا رسول اللہ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. اور اس نعت پاک کا مقطع سماعت کیجیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں جانو دل ہو شوخ رد سب تو مدینے پہنچے، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. وہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جانو دل ہو شوخ رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا میرے رضا اچھے رضا سچے رضا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اللہم ارحم حالنا. ہاتھ بلند کر کے آمین کہیے. ولی کا دربار ہے، آج میں سنا کر ہی جاؤں گا انشاءاللہ. اللہم ارحم حالنا ورحم عیالنا وہدی اولادنا. نہیں آمین بلند آواز سے میں سننے کا قائل بھی اور جائز بھی ہے. اللہم ارحم حالنا ورحم عیالنا وہدی اولادنا. یا اللہ واحفظ اموالنا. اللہم یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلایا والامراض. اللہم احیینا علی الاسلام یا اللہ وامتنا علی الایمان فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. آمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. منبر نور پر جلوہ فرما علماء کرام، مشائخ حضرات، ائمہ مبلغین، خطبہ حضرات، منتظمین جلسہ ہازہ، عزیز بزرگوں، نوجوان دوستوں، دور و نزدیک سے آئے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے عاشقوں اور دیوانوں، اولیاء کرام کے پروانوں، پردہ نشی اسلامی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیرن جزا فاحسن الجزا اسعدکم اللہ فی الدارین۔ جیسا کہ صبح سے ہی آپ ہمارے مقتدر علماء کرام کے خطابات سماعت کر رہے تھے، بہت سارے موضوعات پر بیانات ہوئے، آخر پر مجھ ناچیز کو دعوت کی گئی، میں حاضر خدمت ہوا۔ مختصر گزارش یا گزارشات آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اختتام پذیر ہو جاتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ موسمی حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے میں مختصر وقت میں ہی اپنا موضوع کنکلیوڈ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آج عرس مبارک، شاید ابھی مجھے سننے میں آیا ہے کہ 34واں سالانہ عرس مبارک ہے حضرت بابا حاجی محمد خان علیہ رحمہ کا، اور آپ اسی کے ذوق و شوق سے اس مجلس میں ہر سال اسی دن جمع ہو جاتے ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہر کسی پریشانی اور مصیبت سے آپ کو دور رکھیں۔ عزیز میرے بزرگوں، دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر سی گزارش رہے گی، لیکن مجھے تو لگنا چاہیے کہ آپ زندہ دل ہو، کیونکہ ولیوں کے دربار میں مردہ نہیں آیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی مردہ ہو بھی وہ بھی زندہ ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک بلند آواز سے میں سبحان اللہ کا منتظر رہوں۔ آپ کو بارش ستائے گی تو بھاگ جاؤ گے؟ کم سے کم میری محبت میں تو نہیں، بابا حاجی کی محبت میں تو رہو گے نا۔ کپڑے دوسرے بھی ملیں گے، چینج کر سکتے ہیں، لیکن کب ملاقات ہوگی کون جانتا ہے، یا کب یہ دن ہمیں پھر نصیب ہو جائے کون جانتا ہے۔ اسی لیے میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان دور دراز سے علاقوں سے آئے ہوئے اپنے مہمانوں کے، بلند و بالا مرتبے والے علماء کراموں کے، اور بالخصوص آپ سبھی حضراتوں کے، اللہ آپ کو اس مجلس کے بدلے وہاں پر اپنا سایہ اور نبی کا سایہ عطا فرمائے۔ عزیزوں میرے بزرگوں، یہ عرس مبارک ہے، اگر آپ سنو گے تو عروس سے نکلا ہے۔ عروس تو دلہن کو کہتے ہیں عربی میں، جب کہو گے تو دلہن کیوں رکھا گیا ہے اس کا نام، یا اس نام کے ساتھ اس عرس کو منسوب کیوں کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں جب اللہ کا کوئی خاص بندہ آرام فرماتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ کہتا ہے نام کا نومۃ العروس، سو جا دلہن کی طرح۔ تو یہ مت عقیدہ آپ رکھو کہ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، سن لو، کہتا ہے نم کا نومۃ العروس، سو جا لیکن دلہن کی طرح۔ مجھے بولو، جب دلہن کو پہلی رات ہوتی ہے وہ سو جاتی ہے؟ بولیے، وہ بھی تو اپنے شوہر کے بالکل انتظار میں رہتی ہے، کب آئے کب نہ آئے، کب ہماری ملاقات اچھے سے ہو جائے، کب باتیں شروع ہوں۔ آپ یہی ہو؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے، شاید آپ ایک شکل میں ہی آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، دلہن کو نیند اس دن نہیں آتی ہے، تو ہمارے ولی کہاں سو جائیں، یہ بھی تو اپنے عاشقوں کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم آئیں تو اپنا یہ محبت والا، جوش والا اور جذبے والا عقیدہ اہل سنہ والجماعت کا جو آپ کے سینوں میں ہے، آپ کے دلوں میں ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بار کہہ دیجئے پھر نعرہ رسالت۔ اب سن لیجئے، میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، آپ سارے اردو سمجھتے ہو یا کشمیری؟ اردو ہی، یا ایھا الذین، یا مکس؟ اچھا دونوں، اردو زیادہ، چلو ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا خوف حاصل کرو۔ اتقوا اللہ کا معنی بہت سارے علماء نے کیا ہے، تو میں سب کا یہاں نام نہیں لے سکتا ہوں، بس اتنا سن لیجئے کہ خوف خدا کہتے اس کو ہے، اور رکھنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے ہر وقت وہ گناہ سے دور ہوتا ہے اور ہر وقت وہ نیکی سے قریب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اے ایمان والو تقوی پرہیزگاری حاصل کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ لوگوں میں پھر بلند آواز کا منتظر رہوں گا، پہلے سن لیجئے۔ اللہ پہلا کہتا ہے کہ آپ ایمان لاؤ، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میرا اللہ کہ اتقوا اللہ، آپ اللہ کا خوف رکھو۔ بس یہ دو چیزیں جس کے بھی پاس آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنتی بن گیا، اس کا جنت والا
والا سامان مکمل ہو گیا، وہ جنت میں حقدار ہو گیا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ان ولیوں کی شان قرآن پاک میں کس طرح بیان فرمائی ہے، اللہ نے ان ولیوں کی عظمتیں قرآن پاک میں کس طرح بولی ہے، وہ سن لیجئے۔ جس انسان کے پاس ایمان بھی ہو، جس انسان کے پاس تقوی اور اعمال جیسے بہت انبار لگی ہوئی ہو، اس کے بعد بھی میرا اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ صَادِقِينَ کہ آپ سچوں کے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر انسان کو صرف ایمان اور عمل کی ضرورت ہوتی تو سچوں کی بات نہیں آتی، اگر ایمان و عمل بس انسان کے لیے کافی ہوتا تو یہاں سچوں کی بات نہیں آتی۔ اس سے ثابت ہوا بابا حاجی محمد خان علیہ رحمہ کے دربار میں آنے والا قرآن سے ہٹ کر نہیں، آئین قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ بھی فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ صَادِقِينَ ان کے پیچھے چلو۔ لیکن یہاں مجمل ہے، مفصل نہیں۔ اب مجمل کو میں مفصل کروں، اللہ کا قرآن پاک کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب سیدھی راہ چلنے کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آپ سیدھی راہ چلو، یا اللہ سے دعا فرماتے ہو ہمیں سیدھی راہ چلائیں۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی مجمل ہے، مفصل نہیں کہ سیدھی راہ کون سی ہے، تو اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میرے انعامات آ گئے، جن کو میں نے انعاماتوں سے نوازا۔ بھاگ جاؤ گے تو یہ حال آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا، یا تو یہاں سے مسجد میں ہو جاؤ، ایک ہی معاملہ ہو سکتا ہے، یا مسجد میں گھس جاؤ، نہیں تو یہیں بیٹھ جاؤ، پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں کون سا سیدھا راہ والی چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنے انعامات عطا فرمائی ہیں۔ یہ شاید زیادہ ہی پڑ جائے گا، آپ مسجد میں چلے جاؤ، کوئی نہیں، وہاں ایک سپیکر لگا کر اس کو ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلو مسجد میں جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے حضرات مسجد میں پہنچے، اطمینان کے ساتھ وہیں پہ مائک کی سیٹنگ کی جائے گی اور وہیں پر آپ سماعت کریں گے۔ اگر جلد از جلد